كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. رسول خدا خاتم النبیین کا یہ فرمان کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہے. اس عنوان سے گفتگو جاری ہے کہ تاریخ شہدائے کربلا کہ حسین نے ہدایت کا چراغ روشن کیا کربلا کے میدان میں اور جاری کیا سفینہ نجات کو کربلا کے میدان میں بھی، اور اس کے بعد بھی یہ سفینہ جاری و ساری ہے. آج بھی سوار ہونے والوں کو سوار ہونے کی دعوت دے رہا ہے. سرکار سید الشہداء کربلا میں انصار کے ساتھ آئے، لیکن تاریخ شہداء اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حسین کے ان سفیروں کا تذکرہ نہ کر دیا جائے کہ جن کو سرکار سید الشہداء نے کربلا کے واقعے سے پہلے کوفہ اور بصرہ بھیجا. عبداللہ ابن یقطر یا عبداللہ ابن یقطر ان سفیروں میں سے ایک سفیر ہیں کہ جن کو امام حسین نے کوفہ بھیجا ہے. کون ہے یہ عبداللہ ابن یقطر؟ مورخین نے لکھا کہ عبداللہ ابن یقطر مدینہ کے رہنے والے ہیں اور ان کی مادر گرامی کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی والدہ امام حسین کی نگہبان رکھوالی کرنے والی دایا یا پرستار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ امام کی نگہبانی کرنے والی، امام کی دیکھ بھال کرنے والی یقطر کی والدہ کہ جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ جنہوں نے امام حسین کی دیکھ بھال کی. یقطر مدینہ میں رہتے ہیں اور جب 28 رجب کو سرکار سید الشہداء نے مدینہ کو چھوڑا تو عبداللہ ابن یقطر بھی یا یقطر بھی امام حسین کے ساتھ مدینہ سے چلے اور امام حسین کے ہمراہ مکہ تشریف لے کر آئے. اور کیا محبت تھی امام حسین سے اور کیا عشق تھا خانوادہ اہل بیت کا، اور کیا کمال اطاعت تھی عبداللہ ابن یقطر کی امام حسین کی نسبت کہ برداشت نہیں کر پائے کہ امام مدینہ چھوڑ دے، جانے مدینہ چھوڑ کر نکل جائے اور عبداللہ مدینہ میں رہ جائے. اس لیے جیسے ہی امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، عبداللہ بن یقطر نے بھی مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور امام حسین کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تشریف لے کر آ گئے. عشق امام حسین میں ڈوبا ہوا قلب خانوادہ عصمت و طہارت کی اطاعت کے لیے ہمیشہ تیار، قرآن کی آیات پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عبداللہ ابن یقطر اپنی زندگی میں. یہ وہ تمام فضائل اور وہ تمام اخلاق اور وہ تمام کرامات ہیں کہ جس کی وجہ سے عبداللہ کا فاصلہ اپنے وقت کے امام سے کم ہوتا چلا گیا اور اتنا نزدیک ہوئے کہ جب مسلم کا خط امام حسین کی خدمت میں پہنچا ہے
اور امام حسین نے مسلم کا خط پڑھا ہے، تو پڑھنے کے بعد ایک بار مسلم کے خط کا جواب لکھا، اور جواب لکھنے کے بعد عبداللہ ابن یقطر کو قابل اعتماد پایا، اور عبداللہ ابن یقطر کو اپنا خط دیا کہ جاؤ عبداللہ، تم ہمارے سفیر بن کر، نمائندے بن کر کوفہ جاؤ اور ہمارا خط مسلم تک پہنچا دو۔ امام حسین کا خط لے کر عبداللہ کوفہ کی جانب چلے، لیکن عبداللہ کے قلب میں یہی خیال تھا کہ میں اپنے امام کا خط کوفہ تک پہنچا دوں گا، لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے قادسیہ کی منزل پر، کوفہ اور مکہ کے درمیان ایک منزل آتی ہے۔ قدیم زمانے میں جب قافلے سفر کیا کرتے تھے تو منزلوں پر ٹھہرا کرتے تھے، اس میں ایک قادسیہ کی منزل تھی کہ جہاں پر عبداللہ ابن یقطر کو حسین بن تمیم نے روک لیا۔ حسین بن تمیم وہ ہے کہ جس کو عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا ہے کوفہ کے داخلی اور خارجی رستوں کی رکھوالی کے لیے۔ حسین بن تمیم خارجی رستے پر، یعنی وہ رستے کے جو کوفہ سے باہر جاتے ہیں یا جہاں سے لوگ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، اس رستے کی نگہبانی کر رہے کہ کوئی حسین کا خط لے کر یا حسین کا کوئی مددگار کوفہ میں داخل نہ ہو جائے اور کوفہ میں پھر ایک بار شورش برپا ہو جائے کہ انقلاب برپا ہو جائے۔ جب عبداللہ کو گرفتار کیا تو پتہ چل گیا کہ حسین کا خط لے کر عبداللہ آئے ہیں۔ ایک بار عبداللہ کو لے جا کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا کہ یہ حسین کا سفیر کوفہ آنا چاہتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عبداللہ ابن یقطر سے کہا، اے عبداللہ، وہ کون افراد تھے جن کے نام حسین نے خط لکھا تھا، ان افراد کی نشاندہی کر۔ عبداللہ نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا کہ حسین نے کس کے نام یہ خط لکھا تھا۔ اور جب عبید اللہ ابن زیاد نے بہت کوشش کی کہ عبداللہ کی زبان کھل جائے، لیکن عبداللہ کی زبان نہیں کھلی، کیونکہ وفادار ہیں اپنے مولا کے، وفادار ہیں اپنے آقا کے، اور جانتے ہیں کہ اگر زبان کھل گئی تو کتنی مشکل پیش آ جائے گی اور شاید میرے مولا و آقا کی جان چلی جائے۔ اب عبداللہ کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنے مولا و آقا کی جان کی فکر ہے۔ میری جان فدا ہو جائے، میری جان نثار ہو جائے میرے آقا و مولا کی جان پر۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا اچھا نام نہیں بتاتا تو ایسا کر ممبر کوفہ پہ چلا جا، مسجد کوفہ ممبر پر جا، اور جانے کے بعد حسین کو برا بھلا کہہ، حسین پر لعن کر، تاکہ لوگ، تو جو کہ قریب ہے حسین کے، تیری زبان سے جب حسین کو برا بھلا کہنا اور لعن کو سنیں گے تو خود حسین کے مقصد سے دور ہو جائیں گے، حسین سے دور ہو جائیں گے۔ عبداللہ نے بظاہر حامی بھر لی اور ممبر تیار ہوا، اور ایک بار عبداللہ ممبر پر گئے اور پوری نگاہیں، ہر ایک کی نگاہ عبداللہ پر، جانتے ہیں کہ عبداللہ کون ہے، حسین کا سفیر بن کر آیا ہے۔ اب سب کو انتظار ہے کہ عبداللہ کیا کہتے ہیں، اور عبید اللہ دل میں یہ خیال لیے ہوئے، عبید اللہ بن زیاد دل میں یہ خیال لیے ہوئے کہ اب عبداللہ کی زبان کھلے گی اور حسین پر لعن کرنا شروع کریں گے۔ لیکن عجیب منظر کوفہ کی مسجد میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک بار خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد عبداللہ نے حسین کی ثنا کرنا شروع کی، اپنے آقا کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، بالکل ویسے ہی جیسے میثم تمار نے تختہ دار پر اپنے مولا و آقا علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے تھے۔ یہ وہ لقمہ حلال ہے، یہ وہ تربیت کا اثر ہے، یہ وہ ماحول کا اثر ہے کہ جو اب ممبر کوفہ پر بول رہا ہے۔ حجت خدا کے فضائل، حجت خدا کی قربت ہر ایک کو نہیں ملتی، اسی کو نصیب ہوتی ہے کہ جس کی تربیت اس قابل ہو، جس کے پیٹ میں لقمہ حلال گیا ہو، جس کی ذات میں وہ تمام فضائل جمع ہو چکے ہوں جو ائمہ طاہرین چاہتے ہیں۔ عبداللہ نے بھی اپنے اندر ان تمام فضائل کو جمع کیا ہوا تھا، اور وہ فضائل ایک ایک کر کے امام حسین کے لیے بیان کرنا شروع کیے۔ اور جب یہاں تک بات پہنچی تو عبداللہ کو ممبر سے اتار دیا گیا۔ عبید اللہ نے فوراً حکم دیا کہ اس کو اتارو، یہ کیا بول رہا ہے، اس نے کہا تو کچھ اور تھا، یہ کہہ کچھ اور رہا ہے۔ ایک بار عبداللہ نے رخ کیا ابن زیاد کی طرف، کہا ابن زیاد جو حق تھا وہ عبداللہ کی زبان سے جاری ہو گیا، اور اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ اور جاری نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن یقطر کو لے کر ایک بار دارالامارہ کی سمت چلے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عبداللہ ابن یقطر ایک بار جب دارالامارہ پر پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد ایک بار عبداللہ ابن یقطر کو دارالامارہ سے دھکا دیا گیا، اور دھکا دینے کے بعد ایک بار عبداللہ دارالامارہ کی
چھت سے نیچے آئے ہیں اور زمین پر گرے ہیں، اور گرنے کے بعد ایک بار جانکنی کا عالم طاری ہو گیا۔ جانکنی کا عالم اس انداز سے طاری ہوا عبداللہ کے اوپر کہ عبداللہ کی سانسیں نکل رہی ہیں۔ ایک بار کسی ملعون نے بڑھ کر عبداللہ کے جسم پر تلوار سے وار کیا، اور عبداللہ جو شہادت کا شوق لے کر مدینہ سے مکہ آئے تھے وہ کوفہ میں پورا ہو گیا۔ اور کیا مقام ہے عبداللہ کا کہ عبداللہ کے نام جہاں عبداللہ ہے یعنی خدا کا بندہ، اور خدا کا بندہ ایسا بندہ ہے کہ جس نے ایسی بندگی کی کہ وقت کا امام عصر زیارت ناہیہ میں عبداللہ پر سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا عبداللہ ابن یقطر یا یقطر، اے عبداللہ ابن یقطر ہمارا تم پر سلام ہو، ہمارا تم پر سلام ہو۔ اور کیا مقام ملا، کیا منزلت ملی عبداللہ ابن یقطر کو کہ وقت کے امام نے سلام کیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ عبداللہ سفیر امام حسین کوفہ میں پہنچنے کے بعد ایک بار حسین کے دوسرے سفیر کی حیثیت سے کوفہ میں شہید ہو گئے اور جام شہادت نوش کر دیا۔ والحمد للہ رب العالمین۔